بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرار ٹی وی یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیمہ پالیسی حاصل کرنے کی لالچ اور دوسری شادی کی اندھی خواہش کا شکار نوجوان نے اپنے ہی جیون ساتھی کو قتل کر دیا اور واردات کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن پولیس ٹیم نے اندھے قتل کا سراغ لگاتے ہوئے شفاق قاتل کو گرفتار کر لیا۔ اس لرزہ خیز واردات کے بعد جہاں قاتل اور مقتولہ کے معصوم بچے ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہوئے، وہیں میاں بیوی جیسا پاکیزہ، مقدس اور مضبوط رشتہ بھی لالچ اور جنسی ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ غلہ 17 اور 18 مارچ 2021 کی درمیانی شب لیاقت پور تھانہ سٹی پولیس کو کاشف شاہین ولد شاہین عثمان، جو منڈی لیاقت پور میں کاروبار کرتا ہے، اس نے اطلاع دی کہ اس کے گھر واقع حکیم آباد میں 3 نامعلوم ڈاکوؤں نے گھس کر ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر اس کی بیوی نفیسہ محمود، جو 2 بچوں کی ماں ہے، کو مزاحمت کرنے پر گولی مار کر قتل کر دیا اور گھر سے طلائی زیور اور نقدی بھی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں، جس پر ڈی ایس پی سرکل غلام دستگیر خان اور ایس ایچ او تھانہ سٹی محمد عمران چودھری نے نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور شدید زخمی حالت میں گھر کے ایک کمرے میں چارپائی پر پڑی نیم مردہ 28 سالہ نفیسہ محمود کو جان بچانے کے لیے فوری طور پر ریسکیو کی گاڑی کے ذریعے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیاقت پور پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے خاتون کو تشویشناک حالت میں بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال ریفر کر دیا، مگر خاتون خون زیادہ بہہ جانے پر جاں بر نہ ہو سکی۔ مقامی پولیس اور ماہرین کی ٹیم نے باریک بینی سے واردات کا جائزہ لیا اور ڈکیتی و قتل کے اسباب کے شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے۔ اس دوران مقتولہ نفیسہ محمود کے شوہر کاشف شاہین آرائی نے تھانہ لیاقت پور میں بیان دیا کہ وہ رات 1:45 پر واش روم میں گیا اور جب وہ اپنے کمرے سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے علاوہ کمرے میں 3 نامعلوم مسلح افراد موجود تھے، جنہوں نے اسلحہ کی نوک پر ان سے کہا کہ تمہارے دراز میں طلائی زیورات اور نقدی موجود ہے، جسے ہمارے حوالے کر دو، جس پر میں نے وہ زیور اور نقدی ڈاکوؤں کے حوالے کرنا چاہی، لیکن اس کی بیوی نفیسہ محمود نے مزاحمت کر دی تو ملزمان نے اس کے سر میں گولی مار دی۔ پولیس نے واردات کے چشمدید گواہان و مدعی کے بھائی آصف اور بھتیجے اویس نعیم کی موجودگی میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی تو ڈکیتی کی واردات کے شواہد نہ ملے، جس سے واردات مشکوک ہو گئی۔ ڈکیتی کی اس واردات سے جہاں اہل علاقہ حکیم آباد کا سکون غارت اور نیندیں اڑا دیں، وہیں انہوں نے راتوں کو اپنے گھروں کے باہر پہرے دینا اور جاگنا معمول بنا لیا، بلکہ پولیس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ فوری طور پر قاتل کا سراغ نہ لگایا گیا تو شہر بند کر دیا جائے گا۔ پھر شفاق قاتل نے بھی پولیس کی تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے کبھی گھریلو ملازمہ اور کبھی کسی جرائم پیشہ گروہ کو اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف پولیس نے دوران تفتیش جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر پہلو کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ مقتولہ کا قتل ہوا، ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی۔ پولیس کا شک شوہر کی طرف ہوا تو نامور سیاسی شخصیات اور بزنس مین نے کاشف شاہین کی بے گناہی کے لیے پولیس کو قرآن پاک پر حلف دینے سمیت بھاری رقم دینے کی بھی پیشکش کر دی، جس سے پولیس کا شک یقین میں بدلتا گیا۔ ڈی ایس پی غلام دستگیر خان اور ایس ایچ او چودھری محمد عمران نے اس یقین کے ساتھ اپنی تحقیق جاری رکھی کہ قاتل اسی گھر میں ہی ہے، جس پر پولیس نے جب مقتولہ کے شوہر کا کاشف شاہین سے تفتیش اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے پولیس کی تفتیشی ٹیم کو مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے کی آفر کر دی کہ وہ اس معاملہ کو یہی ختم کرے۔ تاہم پولیس نے اس سے ہی اس کی مدیت میں درج ہونے والے قتل و ڈکیتی کے مقدمہ میں باقاعدہ گرفتار کر لیا اور مقتولہ کے والد چودھری محمود کو مدعی بنا دیا۔ گرفتار کے بعد ملزم نے پولیس کے روایتی تفتیشی عمل کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے بالآخر خود ہی بھانڈا پھوڑ کر اعتراف جرم کرتے ہوئے بیان دیا کہ اس نے اپنی بیوی کی 1 کروڑ روپے مالیت کی بیمہ پالیسی حاصل کرنے کی ہوس اور لالچ میں آ کر موت کے گھاٹ اتارا ہے، تاکہ وہ رقم حاصل کرنے کے بعد اپنی شادی شدہ سالی سے شادی رچا سکے۔ ملزم محمد آصف نامی شخص کی موبائل سم سے اپنی سالی سے بات کرتا تھا، بلکہ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران اس نے اپنی سالی ناہلہ کو 3000 کے قریب میسیجز کیے، جن کے آخری میسیج میں اس نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد کیا کہ کام ہو چکا ہے۔ ملزم کاشف شاہین کی شادی 9 سال قبل تحصیل یزمان کے چک 47 ڈی این بی
کے رہائشی ماسٹر چودھری محمود احمد کی بیٹی نفیسہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شادی محبت کی تھی۔ اسی دوران دونوں کے ہاں ایک بیٹا احسان ہوا اور 3 سال بعد دوسرا بیٹا کاشان پیدا ہوا۔ ان کی عمریں 7 سال اور 3 سال ہیں۔ اسی دوران کاشف نے اپنی سالی کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ اس کا تعلق کا جب مقتولہ کو علم ہوا تو اس نے جلد ہی اپنی بہن کی شادی کرا دی۔ شفاق ملزم نے منصوبہ بندی کے تحت اپنی بیوی اور نفیسہ کے نام جیون ساتھی بیمہ پالیسی بھی کراتے ہوئے اسے 2 سے 3 قسطیں بھی ادا کر رکھی تھیں۔ پالیسی کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک کی حادثاتی موت ہو جائے تو دوسرے کو 1 کروڑ روپے کلیم کے طور پر ملتے ہیں۔ اب سالی اور ملزم نے طے کیا کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے نفیسہ سے جان چھڑا لو اور 1 کروڑ روپے وصول کر لو، پھر بعد میں وہ اپنے خاوند سے طلاق لے کر شادی کر لیں گے۔ ملزم نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے 7 سالہ بڑے بیٹے حسان کو ساتھ والے دوسرے کمرے میں سلا دیا اور ایک کمرے میں خود اس کی بیوی نفیسہ اور چھوٹا بیٹا کاشان سو گئے۔ رات کے کسی وقت خاتون کو گہری نیند آ گئی اور ملزم نے منصوبے کے تحت گھر میں رکھے پسٹل سے اپنی بیوی کے سر میں گولی مار کر قتل کر کے واردات کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔